تھوڑی جانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں مزید اضافہ کر لیں. صلوات سارے صاحبان. دعا ہے اس جلیلۃ القدر عبادت کو میرا اللہ بارگاہ سرکار رسالت میں قبول فرمائے. آپ کی ذہنی اور قلبی دعائیں میرا خدا مستجاب فرمائے. بانیان مجلس کے رزق اور عزت میں میرا اللہ اضافہ فرمائے. جس ملک میں ہم رہتے ہیں اللہ اس وطن کی حفاظت فرمائے. اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی رسول مولا کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے. اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو قبولیت دعا کے لیے ایک صلوات سارے صلوات. اجازت ہے میں تھوڑی بات کروں. زندہ رہیے, سلامت رہیے. پہلی محرم سے سلسلہ مجالس کا آغاز ہوا اور یہ سلسلہ ذکر 8 ربیع الاول تک جاری و ساری رہے گا. ان دنوں میں حکم ہے معصومین کا نہ کسی خوشی کی محفل میں جاؤ اور نہ اپنے گھر میں خوشی کا کوئی پروگرام کرو. لیکن اہل اسلام بھائیوں کو ہماری اس صف اعضاء کی شاید سمجھ نہیں آتی اور ان کے ذہنوں پہ یہ بوجھ ہے کہ یہ مجلسیں لوگوں کو شیعہ کرنے کے لیے کرتے ہیں. میری ان سے اپیل ہے کہ ان مجلسوں کا مقصد کسی کے باپ دادے کا دین بدلنا نہیں ہے. آپ جی آپ اللہ سلامت رہے. میں پھر یہ لفظ کہہ رہا ہوں, ہماری ان مجلسوں کا مقصد کسی کے باپ دادے کا دین بدلنا نہیں ہے. بات بیٹھک میں نہیں ہو رہی, کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں جس دین پہ ہو بے شک اسی پہ رہو. میری آواز آپ تک پہنچ رہی؟ بہت شکریہ. ملت مسلمہ سے گزارش ہے کہ آپ جس مذہب پہ ہیں بے شک اسی پہ رہیں. ہماری مجلس سے میری طرف دیکھ, میرا بھائی میری طرف دیکھ. اگر تقدیر بغیر سوزیوں کے بندہ لے آئے نا اسے بھی برداشت کر لیا. کوئی دائیں دیکھ رہا ہے, کوئی بائیں دیکھ رہا ہے, ممبر پہ ڈائریکٹ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ہماری مجلسوں کا مقصد مسلمانوں تمہارے بچوں کو شیعہ کرنا نہیں ہے. مجلسیں اس لیے ہوتی ہیں کہ زندگی کم ہے, کہیں کل تو میدان حشر میں نہ کہے کہ مجھے بتایا کسی نے نہیں. لہٰذا میں کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں جس مذہب پہ ہو, میں بار بار کہہ رہا ہوں, ذہنی طور پہ مجمع سارا متوجہ ہو گیا ہے ممبر کی طرف, اور میں تیسری دفعہ یہ فقرہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں جس دین پہ ہو بے شک اسی پہ رہو. میری طرف دیکھیں, جس مسلک پہ ہو مسلمانوں اسی پہ رہو.
جنہیں مان رہے ہو بے شک انہیں ہی مانتے رہو، لیکن اپنی دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کے سوچو جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو؟ متوجہ صاحبان کرام، آپ زندہ و سلامت رہے۔ جی مہربان، جی مہربان، آپ جی ہیں جی، بہت شکریہ۔ ہمیں صرف اتنا بتا دو، اللہ کی اس کائنات میں واحد قبیلہ آل محمد کا ہے جنہیں لا شریک اللہ کی عبادت میں شریک نہ کرو، وہ اپنی عبادت وصول ہی نہیں کرتے۔ اور میری قوم کے ماتمیوں سے اپیل ہے، میری قوم کے نوجوانوں سے اپیل ہے، ملت جعفریہ کے بچوں سے اپیل ہے، اس ملک میں سینہ تان کے جیو، اس ملک میں گردن اٹھا کے چلو۔ کیا یہ مرشد تھوڑا کرم ہے اللہ کا تم پہ؟ آپ کو اپنی حیثیت کا پتہ نہیں لگ رہا؟ تمہیں سر جھکا کے چلنا کیوں ضروری ہے؟ تم سر اٹھا کے چلو۔ اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ مالکوں کا تھوڑا کرم ہے کہ دنیا جنہیں اپنا مرشد بنائے پھرتی ہے، زمانہ جنہیں اپنا مرشد مانتا ہے، ان کے مرشد بھی تیرے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ جی آپ جی آپ زندہ و سلامت رہے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ اس ملک میں اگر شیعوں نے سر اٹھا کے نہیں جینا تو پھر جینا کس نے ہے؟ میں سبق دے رہا ہوں نئی نسل ملت جعفریہ کے بچوں سے، یونیورسٹیوں میں ہوتے ہو پھر بھی پریشان نہیں ہونا، بازار میں تیری دکان اکیلی ہے پھر بھی پریشان نہیں ہونا، اسکول میں تو کلاس میں اکیلا ہے پھر بھی پریشان نہیں ہونا۔ تیرے چھٹے مولا کا فرمان ہے، ہم اپنے چاہنے والوں کو اکیلا نہیں رہنے دیتے۔ تم جہاں بھی ہو، میں پھر کہہ رہا ہوں، جہاں بھی ہو سینہ اٹھا کے جیو، گردن اٹھا کے اس ملک کی گلیوں میں چلا کرو، کیونکہ یہ ملک محمد علی نے بنایا ہے، ملا عمر نے نہیں بنایا۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، آپ جیئے سرکار۔ دکھ اس بات کے جس کو اپنے پنڈ میں کوئی نہیں پوچھتا، وہ بھی مجلس والے دن ایس ایچ او کا واقف بنتا نظر آتا ہے اور جا کے کہتا ہے جی ہم اہل بیت کے منکر تو نہیں ہیں، لیکن ان ماتمیوں سے کہو آگے ہماری مسجد ہے، ایمیں تھوڑا روٹ بدل لیں، ایمیں اس گلی سے ادھر ہو کے واپس آ جائیں۔ اور ماتمیوں کے روٹ بدلنے والوں، تم نے محمد کا کلمہ فیشن سمجھ کے پڑھا ہے؟ نہیں، آپ دھیان نہیں دے رہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عزاداروں کے روٹ بدلتے ہو؟ تیرے نبی کی سیرت کیا ہے؟ تیرے مولویوں نے تجھے محمد عربی کا کلمہ سکھا دی ہے؟ انہوں نے سیرت نہیں بتائی؟ یہ تو تیری دینیات کی کتابوں تک میں لکھا ہے کہ رسول اللہ مکے کی ایک گلی سے گزرتے تھے اور ایک مشرکہ عورت حضور کے سر پہ کوڑا پھینکتی تھی۔ محمد ایک دن گزرے، اس نے کوڑا پھینکا، حضور دوسرے دن گزرے، اس نے کوڑا پھینکا، حضور تیسرے دن گزرے، اس نے حضور کے سر پہ پھر کوڑا پھینکا۔ ہم منت کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر وہ مائی عمر کی پکی ہو گئی ہے آپ ہی روٹ بدل لیں۔ نہ میرے شہر والوں زحمت فرماؤ، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ یا رسول اللہ آپ ہی روٹ بدل لیں، شاید پیغمبر جواب دے میں ہدایت کے لیے نکلتا ہوں، اور جو ہدایت کے لیے نکلتے ہیں وہ روٹ نہیں بدلا کرتے۔ مہربانی کر دے دی متوجہ تو ہے سرکار صاحبان گرامی خان؟ ہمیں سمجھ نہیں آتی ذی الحج والے عشرے میں دمبے بکرے چھترے، خالی بکرے کہوں گا تو تکلیف ہوگی،
قربانی والے دنوں میں جس گلی سے چاہتے ہیں قربانی والے جانور گزرتے ہیں، کوئی ان کا روٹ بھی نہیں پوچھتا۔ لیکن حسین کے گھوڑے کی چھبی گزرے، نہیں جی لائسنس نہیں ہے۔ مجھے مسلمانوں سمجھ نہیں آتی، ماشاءاللہ جیتا جاگتا مجمع میرے سامنے ہے، وقت میں نے زیادہ نہیں پڑھنا، میرے بہت انتہائی معتبر نام ہے میرے بھائی جناب اعجاز بلوچ صاحب، وہ ممبر پہ تشریف فرما ہیں۔ میری حیثیت تو میرے خیال مہمان کی بھی نہیں بنتی، میرے اپنے علاقے میں یہ بھائی تشریف لائے ہیں، زیادہ ٹائم وہی پڑھیں گے۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ذی الحج، جی بسم اللہ، میں کیوں نہیں سرکار، میں تسلیم کر رہا ہوں، میرا گھر ہے۔ ذی الحج اور محرم کو مالک نے اکٹھے رکھ دی، ذی الحج بھی قربانی، محرم بھی قربانی۔ تو میری بات پہ آپ دھیان نہیں دیں گے تو مجھے دکھ ہوگا۔ میں سادہ طریقے سے میسج پہنچانے کا عادی ہوں، تاکہ کوئی بندہ کبھی کبھی بھی مجلس میں آئے تو اسے پٹ صد کا پتہ چل جائے۔ کسی بندے نے قربانی والے دن، میری طرف دیکھیں گردیزی بھائی بھٹی صاحب، قربانی والے دن، اعجاز بلوچ صاحب آپ کے علاقوں میں بھی قربانیاں دی جاتی ہیں، قربانی والے دن کبھی کسی بندے کو آپ نے دیکھا ہو کہ وہ قربانی دینے سے پہلے تھانے فون کرے، میں قربانی دین لگا تے ترے کو سپاہی کلے آج بول پڑھو پریشان ہو کہ ایک دوسرے کو دیکھ رہا؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ وہ یاد کس کی ہے؟ ابراہیم کے بیٹے کی، تب تو امن ہوتا ہے، اور کسی نے کلمہ ابراہیم کا بھی نہیں پڑھا۔ جس کا کلمہ نہیں پڑھا اس کے بیٹے کی یاد میں انتہائی پرامن طریقے سے قربانیاں دی جاتی ہیں۔ قربانی شیعوں کے گھر ہو، گوشت اہل سنت لیتے ہیں، قربانی دیوبندیوں کے گھر ہو، گوشت بریلوی لیتے ہیں، قربانی اہل حدیث کے گھر ہو، گوشت اہل سنت لیتے ہیں۔ نہ کسی کا مذہب خطرے میں، نہ کسی کا دین خطرے میں، نہ کسی کا اسلام خطرے میں، نہ کسی کا ایمان خطرے میں۔ وہ یاد ابراہیم کے بیٹے کی تھی، یہ یاد محمد کے بیٹے کی ہے۔ ابراہیم کے بیٹے کی یاد میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہو، اور محمد کے بیٹے کی یاد میں شیعوں کو علیحدہ سمجھنے لگ جاتے ہو۔ اور تم نے قیامت کے دن ابراہیم کے متھے لگنا ہے یا محمد کے متھے؟ بلا تفریق فرقہ میری اپیل ہے کہ میری قوم کے بچوں کی جان کھانا خدا کے لیے چھوڑ دو۔ دینیات کا ٹیچر تنخواہ ہمارے پیسوں سے، پبلک کے پیسوں سے لیتے۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے ایک مولائی بچے کا فون آیا، کہنے لگا قبلہ کلاس میں اکیلا ہوں، یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، ٹیچر نے بات کی ہے اور مجھے شدت سے احساس ہوا ہے کہ میں بہت تنہا ہوں۔ باقی دوسرے مسلکوں کے اسٹوڈنٹ تھے، میرے کلاس فیلو تھے۔ ٹیچر نے کہا ہے کہ جی ہم اہل بیت کے منکر نہیں ہیں، لیکن شیعوں سے پوچھو کہ صدیوں پہلے واقعہ کربلا ہونا تھا، ہو گیا، شیعہ جان ہی نہیں چھوڑ رہے۔ صدیوں پہلے واقعہ کربلا ہونا تھا، ہو گیا۔ جب تک آپ نے دھیان نہیں دینا میں یہی کہتا رہوں گا۔ پروفیسر نے کہا کہ صدیوں پہلے واقعہ کربلا ہونا تھا، ہو گیا، شیعہ جان ہی نہیں چھوڑ رہے۔ میں نے کہا بیٹا کل کلاس میں جا کے اس پروفیسر سے کہنا کہ قبلہ کربلا سے بھی صدیوں پہلے اسماعیل والی قربانی ہونی تھی، ہو گئی، آپ جان ہی نہیں چھوڑ رہے۔ بولو فخر کرو اپنے مذہب کی سوچا کرو، بڑی مہربانی، آپ زندہ رہیں، آپ سلامت رہیں۔ میری قوم کو فخر اپنے عقائد پہ ہے۔ میں بڑے مجمع میں اعلان کر رہا ہوں، بہت ساری غلط فہمیاں مسلک جعفریہ کے بارے میں ذہنوں میں بٹھائی جا رہی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں جی اللہ نبی سے واقف نہیں، یہ صرف علی علی کرتے ہیں۔ میں ممبر پہ تسلیم کر رہا ہوں کہ ہم سے علی کے بغیر نہیں رہا جاتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ نبی سے واقف نہیں۔ کچھ بندے کہتے ہیں شیعہ علی کو اللہ سے ملا دیتے ہیں، میں ان کے فکر درست کرواتا پھر رہا ہوں۔ ہم کون ہوتے ہیں علی کو اللہ سے ملانے والے؟ علی نے ہمیں اللہ سے ملا دیا۔ مالک ہمارے بھائی کی، بچوں کی، ان کے بھائیوں کی
اتنی لمبی زندگی ہو، مالک نے بری نظر سے محفوظ فرمائے، ان کے رزق بخت عزت اقبال میں اضافے فرمائے، دل و جان سے پورا سال صفدر بھائی اپنے بچوں بھائیوں سمیت اس دن کے لیے محنت کرتے ہیں. دعا کیجئے یہ سلسلے سلامت رہے، یہ سلسلے ہمیشہ جاری و ساری رہے، اور یہ رہنے ہیں. ہم نہیں تھے، یہ ذکر تھا، ہم نہیں ہوں گے. یہ حسین کے اللہ کا وعدہ ہے. اس نے کہا تھا جو میرا ذکر کرے گا اس کا ذکر میں کروں گا. حسین نے نیزے کی نوک پہ بھی ذکر اس کا کر کے اس کے کھاتے میں دعویٰ ڈال دیا، تو نے کہا تھا جو میرا کرے گا اس کا میں کروں گا. اب ہم نے صرف دیکھنا ہے کہ اللہ کے ہاتھوں میں طاقت زیادہ ہے یا امریکہ کے ڈالروں میں طاقت زیادہ ہے. آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے. لہٰذا میں پورے یقین اور اعتماد سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ملت جعفریہ توحید کی قائل ہے. غلط فہمیاں پہلے بہت ہیں، اوپر سے آپ چپ کر جاتے ہیں. میری بات کی جی مہربانی جی، وہاں شکر ہے. ہم خدا کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، اور اگر آپ تائید نہیں کریں گے تو میں سمجھوں گا کہ شاید مجھے آپ نے نمائندگی کا موقع یا حق نہیں دیا. شیعہ اسے اللہ مانتے ہیں جسے علی بھی سجدے کرتا تھا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہیں. رہ گیا معاملہ نبی الانبیاء کا. ہم صرف نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہمارے عقیدے کے مطابق اس نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں، اور اس نبی جیسا بھی نبی کوئی نہیں. بچوں اس فقرے پہ دھیان دیں. اگلی بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ والے، میں جس ضلع میں کھڑا ہوں نا، جس شہر گجرانوالہ میں، جغرافیے کی مجبوری نہ ہوتی تو گجرانوالہ سعودی عرب کی تحصیل ہوتا. تو انو ویزیاں دی لوڑ بھی نہیں تھی. بخدا سسٹم سارے وہی ہیں. ہوئے ہوئے ہوئے، ہمیں کسی کا دل نہ دکھ جائے. پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ فطرت کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب. اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھوں، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب. اور وہاں بیٹھ کے پلان یہاں دیتے ہیں. اس قصے کہانیوں کی ابتدا ضیاء الحق کے دور میں ہوئی تھی، اور اس نے یہ نعرہ ایجاد کیا تھا، ایاکا نستعین کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ مدد کہو. یا اللہ مدد کے نعروں کو اتنا پھیلایا گیا اس ملک میں تاکہ بچوں کے ذہن میں، طلبہ و طالبات کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ شیعہ صرف کافر ہی نہیں ہے، یہ مشرک بھی ہے. پہلے کافر 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 کہا، بعد میں یا اللہ مدد پہ زور دیا. بچوں یہ بہت بڑی پلاننگ تھی کہ کیونکہ شیعہ یا علی مدد کہتے ہیں، مقابلے پہ یا اللہ مدد کہو تاکہ نسلوں کو پتہ چل جائے یا اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں. لیکن میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جناب، آپ نے یا اللہ مدد جیسے خوبصورت نعرے کے بینر کیوں کم کر دیے؟ ہمیں یا اللہ مدد کے نعرے اچھے لگتے تھے. میں آج بھی کہہ رہا ہوں لگاؤ پورے ملک میں یا اللہ مدد کی فلیکس سے، لگاؤ پورے ملک میں یا اللہ مدد کے بینر. تیرا یا اللہ مدد کہنا شیعوں کے عقیدے کی سچائی ہے. تیرا یا اللہ مدد کہنا ہمارے عقیدے کی سچائی ہے کہ تم نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہا، حالانکہ نام تیرے پاس اور بھی تھے، نام تیرے پاس اور بھی تھے، نام تیرے پاس اور بھی تھے، لیکن تو نے ہر نام کو چھوڑ کے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہہ کے یہ مان لیا ہے کہ بندوں کے بس میں علی کا مقابلہ ہے ہی نہیں. بسم اللہ جی، بسم اللہ.
آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. بات میں کلوز کر رہا ہوں. جی بسم اللہ. یہ ایکو بیٹا تھوڑی کم کر دیں بس. متوجہ ہیں سرکار؟ چند منٹ صرف میں آپ کے اور لے رہا ہوں. توحید پہ ہمارا ایمان ہے، رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ہمارا ایمان. اور اگلا فقرہ کہہ رہا ہوں، اگر شیعوں کی طرح دنیا نبی کو نبی سمجھتی تو پاکستان میں کم از کم مرزائی کوئی نہ ہوتا. اور ایک اور بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اے پنڈ کی نکر پہ، دکان کے تھڑے پہ اگر کسی سے بات کرنا پڑ جائے، وہاں قصیدے کا مصرع نہیں چلتا، وہاں بات چلتی ہے. لہذا ان باتوں کو ذہن میں جگہ دیا کرو. آپ جیئیں. رسول اللہ کی ختم نبوت کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کے علاوہ بھی بہت سارے بندے جھوٹے نبی بنے. مسلمانوں کے شرازی بھائی فرزر شاہ جی اجاز بلوچ سے مسلمانوں کے گھروں سے پیدا ہونے والے بچے علامہ فہامے بنتے ہیں، 4 ڈگریاں لیتے اور نبی ہونے کا دعویٰ کر جاتے ہیں. نیٹ پڑھو، لٹریچر پڑھو، رسول اللہ کے بعد سینکڑوں بندے جھوٹے نبی بنے. شیعہ فخر کرو اپنے مذہب کی سچائیوں پہ. جتنے بھی جھوٹے نبی بنے ان میں سے کوئی بھی شیعوں میں سے نہیں ہے. تائید کرو، میری تائید کرو. آپ زندہ و سلامت رہے. اوہ مولوی تیری کو خوراک وکھری ہے، تجھے ان حقائق کا پتہ ہی نہیں چلتا. جتنے جھوٹے نبی بنے ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے بندے علامہ، ڈاکٹر، پروفیسر، مجتہد، اجتہاد کی آخری ڈگریوں کو چھو لیتے ہیں، لیکن کسی نے کبھی، بچوں یاد رکھو، شیعہ بندے نے نبی ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ ہم پہ کرم ہے مولا کی ولایت کا، یہ عطا ہے مولا کی ولایت کی. شیعہ اس لیے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا کہ ماں جب بچپن میں کلمہ پڑھاتی ہے تو کہتی ہے بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. بیٹے پڑھو علی ولی اللہ، علی اللہ کا ولی ہے. شیعہ بچپن میں سمجھ لیتے ہیں جب علی نبی نہیں بن سکا، یہ ربوے کے بندے نبی کیسے بن رہے ہیں؟ متوجہ صاحبان گرامی خاتون، یہ بہت شکریہ. بات میں کلوز کر رہا ہوں. جی بسم اللہ. آپ جی ہیں، بزرگ ہیں میرے. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. مسلمان جس کو کافر کہتا ہے، کافر اس کو مسلمان کہتا ہے. جس نے بچائی ہے اس کی توحید، جس نے بچائی ہے اس کی توحید، اور کلمہ بچایا محمد کا. ہم فقیر لوگ ہم کو آل عمران کہتے ہیں. ابو طالب کی زمین پر بیٹھ کر، ابو طالب کی زمین پر بیٹھ کر ان کا فیضان سننے والوں اس طرح بولو جس طرح فرشتے اللہ سے سن کر بول رہے ہیں. شاید زندگی کا بچنا کبھی کسی کی مستری کی تھی، نہ کسی کی چاپلوسی کی تھی. مانے کے ہاتھ بڑھ گیا رہے بابا ستر شاہ سے لے کر پیر ریاض شاہ سے لے کر آخری کنجر تک اس طرح بولو اس طرح فرشتے بول رہے ہیں. زبان کے ساتھ کئی بولنا علی مولا، علی مولا، جس علی مولا، زبان کے ساتھ کئی بولنا علی مولا، جس علی مولا. متوجہ ہیں سرکارہ؟ اور ملت مسلمہ کلمہ نبی کا پڑھنے والوں، نبوت سیکھنی ہے تو مجلسوں میں آؤ. ختم نبوت سیکھنا ہے تو مجلسوں میں آؤ. لیکن تیرے بھی کیا کہنے، مقابلے عیسائیوں سے کرتا ہے. اگر عیسائیوں کے مقابلے پہ جانا ہے تو ہم مسکینوں کو ساتھ ساتھ رکھنا. شیعوں کو عیسائیوں کے مقابلے پہ جانے کے بڑے پرانے تجربے ہیں. متوجہ صاحبان گرامی قدر، آپ چاہیے آپ زندہ و سلامت رہے. بات میں کلوز کر رہا ہوں. اس ملک کی ختم نبوت کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. بے نظیر بھٹو کے والد ذوالفقار علی بھٹو کا دور اقتدار تھا. مرزائیوں کے خلاف اس ملک میں تحریک ختم نبوت چلی. مرزائیوں کو لوٹا جا رہا تھا. مولویوں نے مسلمان بچوں کو جذباتی کیا. مرزائیوں کے گھر لوٹے جا رہے تھے.
یہ پتہ نہیں مسلمانوں نے کہاں سے سیکھا ہے. تحریک جو بھی چلے یہ لوٹنے والے کہیں نہ کہیں سے، لوٹنے والوں کی نسلوں میں سے یہ آ جاتے ہیں. مرزائیوں کو جب لوٹا جا رہا تھا تو مرزائیوں کے خلیفہ مرزا ناصر نے ربوے میں بیٹھ کے، یہ زندہ تاریخ ہے، یہ باتیں ذہن میں رکھا کرو، یہ تمہارے ملک کی تاریخ ہے، میں کو مصر یا لبنان کی بات نہیں کر رہا ہوں. 1974 میں پاکستان میں مرزائیوں کو کافر قرار دینے کے لیے جب تحریک ختم نبوت مسلمانوں نے چلائی تھی، علماء نے جماعتوں میں تقریریں کر کے مسلمانوں کو جذباتی کیا، مسلمان مرزائیوں کو مار رہے تھے، یا مرزائیوں کے خلیفہ نے پاکستان کے اخباروں میں اشتہار دیا کہ مسلمانوں اگر تمہیں تحریک ختم نبوت پہ ناز ہے پھر ٹی وی پہ آ کے ہم سے مناظرہ کرو، ہم مرزائی ثابت کریں گے تمہاری کتابوں سے کہ محمد کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے. مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج دیا ان مولویوں کو، اور پورے پاکستان میں وہی خاموشی تھی جو جنگ خندق میں تھی. چپ ہے، ہاں زحمت فرمائے میرے ساتھ، آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے. سراجی بھائی خدا کی قسم سناٹے تھے پورے ملک میں، خاموشی تھی پورے ملک میں، اور پورے ملک کے مسلکوں کے مولوی، آپ کے دارالحکومت پنجاب والا، یہ جو لاہور شہر ہے یہاں پہ ہیڈ کوارٹر تھا ختم نبوت کا، شورش کاشمیری اس زمانے کا ایک بہت بڑا نام تھا. یہ مولوی سارے شورش کاشمیری کے پاس گئے اور جا کے کہتے ہیں شورش بھائی ختم نبوت کی تحریک تو بڑے زوروں پہ تھی لیکن کسی کی نظر لگ گئی. شورش نے کہا تحریک مصطفیٰ کی ہو اور نظر لگ جائے، ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج دے دی ہے. شورش کاشمیری نے کہا تو پریشانی والی کیا بات ہے، مولوی تم ہو، مناظرہ تم نے کرنا ہے، میں تو کلین شیف مسلمان ہوں، کرو مناظرہ مرزائیوں سے. جب یہ لفظ شورش کاشمیری نے کہا کرو مناظرہ مرزائیوں سے، قبول کرو ان کا چیلنج، جگہ وقت کا تعین کرو اور مرزائیوں سے مناظرہ کرو، تب ان مولویوں نے یہ فکرے کہے تھے شورش کاشمیری ہم میں علم کی کمی تو نہیں ہے لیکن بات کیونکہ مناظرے کی ہے، شیعوں کے مولوی اسماعیل کو بلانا پڑے گا. یہی قوم تھی تیری، یہی شیعہ تھے. یہ تاریخ بچوں کے ذہن میں بیٹھنی چاہیے. ہم شیعہ اس ملک میں، بزرگ آپ بیٹھ جائیں، اس ملک میں شیعہ مہمان نہیں ہے. میں معذرت چاہ رہا ہوں مولا کے نام سے میں آپ کو منع نہیں کر رہا لیکن وقت بالکل کم ہے. خدا کی قسم شورش کاشمیر نے فون کا نمبر لیا، تیری قوم کے مرد کلندر مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم کو شورش کاشمیر نے فون کیا، اور فون پہ پہلے جو فکرے تھے میں وہی آپ کے سامنے دے رہا ہوں. شورش کاشمیر نے پہلا فکرہ یہ کہا تھا مولوی اسماعیل ہم پہ مشکل بن گئی ہے، تو مشکل کشا کا مرید ہے. آپ جیے بچوں، فخر کرو اپنے مذہب کی سچائیوں کو، سجدے کرو اپنے مذہب کی حقانیت کو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جب شورش کاشمیر میں یہ فکرے کہے تو مشکل کشا کا مرید ہے. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، آپ تشریف رکھیں. متوجہ ہے سرکار آپ؟ جب شورش کاشمیر نے یہ فکرے کہے ہم پہ مشکل بن گئی ہے تو مشکل کشا کا، میری طرف دیکھیں، مشکل کشا کا تو مرید ہے. ہماری مشکل آسان کرنے آپ کو اسلام آباد آنا پڑے گا. اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے بین المذاہب فرق رکھنے والوں کہ شیعہ نبی کو نہیں مانتے، شیعہ حضور کو نہیں مانتے. 1974 میں شیعہ قوم کے مناظر اعظم نے شورش کاشمیری کے جواب میں جو فکرے کہے تھے وہ تیرے اعتراض کا جواب بن جاتا ہے. مبلغ اعظم نے کہا شورش کاشمیری سے کہ میری زندگی گزر گئی، مولا علی کی وکالت میں میری زندگی گزر گئی. اجاز بلوچ دی متوجہ رہیے، شیراز صاحب مبلغ اعظم نے یہ فکرے کہے میری زندگی گزر گئی مولا علی کی وکالت میں، اور یہ ختم نبوت کا مسئلہ تو میرے مولا کے مولا کا ہے. مجھے پورا مجمع تائید کر رہا ہے میرے ساتھ، یہ ختم نبوت کا مسئلہ تو میرے مولا کے مولا کا ہے. میں آنکھوں کے بال اسلام آباد آؤں گا، جہاں چاہو گے میں بات کروں گا، لیکن شورش صاحب ٹیلی فون پہ نہیں آؤں گا، فون پہ نہیں آؤں گا. یہ جو مولوی میرا نام آپ کو بتا رہے ہیں نا، انہیں فیصل آباد بھیجو تاکہ میرے شہر والے بھی دیکھ لے کہ وسیلے کے منکر سارے آئے کھڑے.
متوجہ گجرانوالہ کے دوست، آپ جیے بھٹی صاحب، آپ زندہ و سلامت رہے. اور یہ شیعوں کی تاریخ ہے، یہ اس ملک کی تاریخ ہے کہ مبلغ اعظم کتابیں لے کے جب اسلام آباد گئے تھے قبلہ و سحال میں، سپاہ صحابہ کے دادا، سپاہ صحابہ کے دادا مولانا مفتی محمود بھی وہاں پہ موجود تھے. بریلوی بھائیوں کا بہت بڑا نام علامہ شاہ احمد نورانی، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. مسائل میں نہیں پڑھوں گا، وقت نہیں ہے یہاں پہ گفتگو مجھے ختم کرنا، ٹائم زیادہ ہو چکا. مفتی محمود فضل الرحمان کے والد ماجد، مولانا فضل الرحمان کے ابا، فضل الرحمان کے بھی ابا وہ بھی وہاں پہ تھے. شاہ احمد نورانی وہ بھی وہاں پہ تھے. غلام غوث ہزاروی وہ بھی وہاں پہ تھے. مرزائیوں کا خلیفہ بھی تھا. جب شیعہ قوم کا مناظر وکیل آل محمد مبلغ اعظم کتابیں لے کے حال میں داخل ہوئے، مسلمانوں کے مولوی بیٹھے رہ گئے. مرزائی خلیفہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہتا اسماعیل تو کیسے آیا؟ مبلغ اعظم نے کہا تم نے مناظرے کا چیلنج دیا تھا، میں مناظرہ کرنے آیا ہوں. کہتے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ واپس جا سکتے ہیں. ہم نے مناظرے کا چیلنج مسلمانوں کو دیا تھا، مومنوں کو نہیں دیا تھا. بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النصاب حسین حسن مصطفیٰ علی. یہ تھے خدیب الاسد کبریٰ ریاض حسین رضوی، اپنے مخصوص انداز میں فضائل مسائل بیان فرما رہے تھے. 2 ربیع الاول امام بارگاہ زید الحسن زیدی میں صبح 8 بجے مجلس اذا ہے. مجلس قبلہ حافظ صدر قبلہ ریاض حسین رضوی ذاکر کامران عباس بھی ہے، اور ان کے علاوہ ملک کے نامور ذاکری مجلس سے انقطاع فرمائیں گے. یہ ایک ننھا بچہ ہے کسی کا، اگر کسی کا ہو کوئی آپ ممبر پہ آ کے لے جائے. ان کے لوحقین سے گزارش ہے کہ آپ ممبر پہ لے جائے. اور 6 جنوری بروز جمعہ 6 جنوری بروز جمعہ ذاکر اعجاز حسین جنوی کا سالانہ جلسہ امام بارگاہ زید الحسن زیدی میں، جس سے ملک کے نامور ذاکری مجلس سے خطاب فرمائیں گے. اور اسی امام بارگاہ میں 2 دسمبر سالانہ مجلس اذا ہے، جس سے ملک کے نامور ذاکری مجلس سے خطاب فرمائیں گے. خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات. ذاکر صاحب اعجاز حسین بلوچ ہے. میں ان کی پیشخوانی کرتے ہوئے حیدر کی ثنا خوانی کا یہ اعجاز تو دیکھو، حیدر کی ثنا خوانی کا یہ اعجاز تو دیکھو، میں ہوں پر سر منبر میرا اعزاز تو دیکھو. ان الفاظ کے ساتھ بحر المسائل ذاکر اعجاز حسین بلوچ اور چوٹی زری آپ سے خطاب فرمائیں گے. ان کے فوراً بعد بحر المسائل مجاہد عباس دیگرہ، اور ان کے فوراً بعد ذاکر اظہار حسین شرازی آپ سے خطاب فرمائیں گے. خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات. دعا برائے حجت خدا اللہم کن ولی صلوات قال بے والا آبائی کی فی ساتن وافی قرآ من ساتن ولی جام و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا یا رب محمد و آل محمد و عجل فرجا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بیماروں دی صحت و سلامتی واسطے صلوات پڑھو. اپنے رزق حلال دے واسطے صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر.
رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ دروازہ بند کر دو، بند کر دو، بند کر دو۔ صلوات محمد و آل محمد تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایاتہ